بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کی، کہ آخر یہ ایک اکیلی ایسی قوم ہے جس پر اللہ نے پہلے فتوحات کے دروازے کھولے، مگر تب جب اس نے اپنے زمانے کے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو مانا تھا، اور جب اس نے حق سے روگردانی کی اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کس طرح کا عذاب نازل کیا۔ وہی قوم ہے دوستو جو آج ملک اسرائیل کے اندر فلسطینیوں پر مظالم کر رہی ہے۔ آئیے ان کے پچھلے حالات کو جانتے ہیں اس واقعے کے اندر، مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ سب دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ دوستو، آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں، جس حالت سے پوری امت دوچار ہو رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا پہلا وعدہ۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی ایک چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہم السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کی، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو لوگ تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم سے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ وقت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے، اور حضرت دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کر دیا، اور وقت نصر کے ذریعے سے یہودیوں کو ذلیل کر کے ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گئے۔ دوسرا وعدہ، وقت نصر کی قید سے کئی سالوں کے بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت اور اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئیں گے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا۔ اس وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے وقت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے، یعنی توبہ نہیں کی، اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایک ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1100 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے نکال دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم پوری دنیا میں 1100 سال سے بھی زیادہ تک کہیں نہ بس سکی اور دنیا میں بھٹکتی رہی، جس کو بھی آج ان کو دا جیوش ڈسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ قوم
ذلت کی زندگی جیتی رہی کہ یورپ کے اندر ان کے الگ الگ علاقے ہوا کرتے تھے دوستو، لیکن پھر بھی ان کا شر اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا اور اپنا وعدہ پورا کر کے قرآن میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے یہ قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ ہر صدی میں ذلیل و رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں اذیت دے دے کر مارا، اور آج بھی جس طرح سے لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ لوگ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ایک آگ کی طرح بھڑک رہے ہیں اور اپنے بجھنے کی اور اشارہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کسی کی بھی ہلاکت ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اگر اگلا گرا ہے تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے اعمال کی اصلاح کی غور و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں کہ ویسے ہی ہم پر بھی فیصلے کر دے جیسا کہ ان پر کیے۔ اور آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہیں، تو یاد رکھیے آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گرہ بندی اور فرقے بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر بھی ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ قومیں ہم پر کیوں مسلط ہو رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جس کو آپ حضرات تک پہنچانا تھا، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت قرآن کریم کے اندر اتاری ہے، جو 15ویں پارے کے بالکل شروع سے شروع ہوتی ہے، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پر موجود ہے۔ ہمیں ان کے واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، آگے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔